السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم مصر کے گاؤں کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ مصری لوگ کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی گاؤں میں بسر کرتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں رسم و رواج کیا ہیں اور یہ لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں دوستوں، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ مصر اس سرزمین پر موجودہ ایک قدیم ترین ملک ہے اور یہ لوگ شادیوں سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں آباد ہیں۔ دوستو، جمہوریہ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے اور ایشیا کے جنوب مغربی کونے پر پھیلا ہوا ایک قدیم ترین ملک ہے۔ دوستو، یہاں زندگی کے آثار قدیمہ 6000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ مصر کو آباد کرنے والے بدریان قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ کھیتی باڑی اور اناج اگانا شروع کیا۔ دوستو، موجودہ مصر کی اگر بات کی جائے تو انتظامی امور کی بنا پر مصر کو کل 27 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جبکہ مصر کی ایک بہت بڑی آبادی گاؤں اور دیہاتوں میں بھی رہائش پذیر ہے۔ مصر میں کل 4496 کے قریب چھوٹے بڑے دیہات موجود ہیں۔ مصر کے گاؤں دیکھنے میں انتہائی دلکش اور بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں تمام لوگ مل کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور دیہاتی علاقوں میں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پیشے کے ساتھ منسلک ہیں۔ مصر 1,10,460 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ایک ملک ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے 29ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اس لیے مصر کے دیہاتی علاقوں میں رقبے کی کوئی کمی نہیں۔ دیہاتی علاقوں میں گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ مکئی، جوار، باجرہ اور چنے وغیرہ بھی وسیع پیمانے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں خوشیوں کے تہوار انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز عید کے موقع پر گاؤں کے تمام لوگ مل جل کر نماز عید ادا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ان مصری علاقوں میں اگر شادیوں کی بات کی جائے تو یہاں شادیوں کے فنکشن انتہائی زیادہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ان میں طرح طرح کی رسومات شامل ہوتی ہیں۔ شادیوں کے موقع پر گھر میں ہی کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں نے کثیر تعداد میں بھیڑ، بکریاں اور اونٹ پالے ہوتے ہیں اور ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ اور پنیر کو قریبی مارکیٹوں میں فروخت کر کے اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ کھیتی باڑی اور مال مویشی پالنا یہاں کی صدیوں پرانی رسم ہے اور یہی ان کا سب سے اچھا ذریعہ معاش ہے۔ دوستو، مصر میں جنگلات اور درختوں کی شدید کمی کی وجہ سے یہاں کے دیہاتی علاقوں میں آپ کو گھر لکڑیوں کے بجائے اینٹ، گارے اور مٹی کے بنے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں یہ لوگ سخت گرمی اور سردی سے بچ جاتے ہیں۔ مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی اچھا نیٹ ورک موجود نہیں ہے۔ دوستو، مصر کے ان دیہاتی علاقوں میں لوگ عمومی سواری کے لیے گدھا، بیل گاڑی یا اونٹ کا استعمال ہی کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے زرعی جناز کو ان پر لوڈ کر کے شہروں کی منڈی تک پہنچاتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی انتہائی پرسکون اور سادہ ہوتی ہے، جس میں تمام لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، مصر کے جدید دیہاتی علاقوں میں اب پولٹری کی سیند بھی کافی عروج پر ہے۔ یہاں کے لوگ کثیر تعداد میں مرغیاں پالتے ہیں اور ان مرغیوں کے انڈے اور گوشت کو مارکیٹ میں فروخت کر کے نفع حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، مصر کی اگر آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی 11 کروڑ سے اوپر ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ 15واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے اعتبار سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں، جن میں سب سے زیادہ عرب قبائل کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ملک میں تاجی، ترکمن اور کرب نسل کے لوگ بھی آباد ہیں۔ دوستو، مصر کا دریائے نیل جو کہ 6450 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہ دریائے مصر کی زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی دریائے نیل سے نکلنے والے نہر مصری علاقوں کو سہراب کہتے ہیں اور اسی دریا کے سبب مصر میں آج زراعت کرنا ممکن ہے۔ دوستو، یہ دریائے نیل تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسی دریائے نیل سے نہریں نکال کر ایک نہروں کا اچھا نیٹ ورک بنا کر مصر کو قحط کے دور میں بچایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے اس طرح کا اچھا نہری نظام قائم کیا جس کی بنا پر ملک میں 6 سال مسلسل گندم کی کاشتکاری ہوتی رہی۔ دوستو، مصر میں چلنے والی کرنسی کو ایجپشن پاؤنڈ کہتے ہیں اور ایک ایجپشن پاؤنڈ پاکستانی 6 روپے کے برابر بنتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں غیر ملکی ٹورسٹ اس پیارے شہر کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ مصر کے شہر گیزا میں موجود اہرام مصر جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے مصر کی پہچان پوری دنیا میں کروائی، جن کو اہرام مصر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جن کی خوبصورتی اور تاریخ کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ غیر ملکی ٹورسٹ حضرات مصر میں آتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس پیارے سے ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو مصر کی ایمبیسی پاکستان کے شہر اسلام آباد میں موجود ہے اور آپ وزٹ ویزا پر اس پیارے سے ملک کی سیر پر جا سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس طرح کی سیر و سیاحت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.